بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز احتشام، درس قرآن آج کا اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 37 سورہ یونس 11واں پارہ۔ قرآن مجید برہان رشید کی حقانیت کو اللہ رب العزت نے ان آیاتوں میں بیان فرمایا اور قرآن کے منکرین کو قرآن مجید برہان رشید کی حقانیت سے آگاہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اس قرآن مجید کی یہ شان نہیں کہ اس کو اپنی مرضی سے اپنی طبیعت کے مطابق گھاڑ لیا جائے، اللہ رب العزت کے نازل کیے بغیر، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ وہ لا ریب کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے ان تمام کتابوں کی جو اس سے پہلے اللہ نے نازل فرمائی، وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور یہ قرآن مجید کے اندر لوح محفوظ کی تمام تفصیلات کا علم ہے، لوح محفوظ کے علوم کی جامع ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، یہ تمام جہان کے رب کی جانب سے نازل کرتا ہے۔ کفار مکہ قرآن مجید برہان رشید کے بارے میں یہ گمان کرتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خود سے بنا لیا ہے اور ہمیں کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، تو انہیں یہ جملے جواباً کہے گئے کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کی شانوں میں سے ایک شان ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی بندہ بشر اس کو اپنی مرضی سے بنا نہیں سکتا، اور یہ ان تمام پہلی کتابوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، یعنی تمام کتابوں کا علوم بھی اس میں، اور لوح محفوظ جسے تقدیر کہتے ہیں، لوح محفوظ میں تقدیریں لکھی ہوتی ہیں، تو اس کے اندر علم ما کان و ما یکون ہے، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا سب علوم لوح محفوظ میں، تو قرآن مجید ان اس لوح محفوظ کی بھی تفصیلات کو بیان فرماتا ہے، اس کے بھی علوم اسرار و رموز قرآن میں موجود، اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو جو کہا جاتا ہے نا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے تمام علوم عطا فرمائے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے علوم غیبیہ بھی عطا فرمایا، چونکہ اللہ نے قرآن حضور پر نازل فرمایا اور قرآن کے تمام علوم اللہ نے خود حضور علیہ السلام کو سکھائے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کے علوم سکھائے، تو قرآن میں سارے علوم موجود، اور سکھانے والے رب نے اپنے حبیب کو وہ قرآن کے تمام علوم سکھائے، تو جب اللہ نے حضور علیہ السلام کو یہ سارے علوم عطا فرمائے تو اب ایک امتی کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ وہ اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے جملے یہ کہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی اور اس کے اندر تمام علوم ہیں اور اس کو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس کی حقانیت یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ بشر اس جیسا کلام نہیں بنا سکتا۔ اگلی آیت میں مزید ام یقولون نفترا، بلکہ یہ کفار مکہ کہتے ہیں افطرا ہو،
حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے اس قرآن کو اب خود ہی بنا لیا ہے۔ جس طرح آج بھی وہ نظریہ اور سوچ جراثیم موجود ہے معاشرے میں، چونکہ کفار مکہ یہ جانتے تھے حضور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے یہ کتاب قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس کے چیلنج کو وہ قبول بھی نہ کر سکے اور اس جیسا کلام نہ لا سکے، وہ لاجواب بھی ہو گئے، لیکن اناد و حق درمی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے انہوں نے قرآن کو قبول نہ کیا، بلکہ یہی کہتے تھے انہوں نے اپنی مرضی سے بنا لیا، لوگوں کو بھی مطمئن کرتے، اپنے آپ کو مطمئن کہ ہم تو بالکل ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ آج بھی جو لوگ طبقہ دین قبول نہیں نہ کرنا چاہتا ان کو اور تو کوئی بات نہیں، وہ کہتے ہیں کہ علماء نے اپنی مرضی سے بنا لیا ہے لہذا ماننا نہیں بھی۔ میں علماء حق کی بات کر رہا ہوں، یہ بہت بڑا احتیاط کا مرحلہ ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن علماء حق اور علماء سو کے بارے میں جو فضائل اور انجام ذکر ہے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ایک طبقہ ایسا ہوگا جن کو لوہے کی کینچوں سے ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی رات یہ منظر دیکھا، تو جب پوچھا گیا تو جواب ملا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی طبیعت کے مطابق تو بیان کرتے تھے، حق نہیں بیان کرتے تھے، حق کو چھپاتے تھے، آج ان کا یہ انجام ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قرآن کے علوم کو ویسے ہی بیان کیا جائے جیسے اللہ نے نازل فرمایا، چاہے وہ معاشرے میں بات مقبول ہو یا نہ ہو۔ تو یہ اب کفار مکہ کیا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر نازل واللہ رحم کتاب سے لاجواب ہو چکے تھے، بجائے ماننے اور قبول کرنے کی کہتے قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہم یقولون افطرا، بلکہ وہ کہتے ہیں انہوں نے اس کو بنا لیا ہے، اپنی مرضی سے گھڑ لیا ہے۔ قل فاتو بسورۃ مثلہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب ان کا یہ جو نظریہ ہے نا تو پھر انہیں کہہ دو فاتو بسورۃ مثلہ، پھر تم اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ اگر انہوں نے اپنی مرضی سے بنا لیا تو تم بھی فصاحت و بلاغت کے بڑے فن خاص اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم بڑے چوٹی کے بلیغ ہیں، ہم چوٹی کے فصیح ہیں، ہم جیسی تو زبان قوت گویائی کسی کو ملی ہی نہیں ہے، بلکہ تم دیگر مخلوق کو تو اجمی اور گنگا کہتے ہو، تو پھر تم بھی اس جیسا کلام لے کر آؤ، چھوٹی سی صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم جتنا تم سے بن سکتا ہے حمایتیوں کو بلا لو، اس کام میں بڑے بڑے فصیح و بلیغ جمع کر کے مل بیٹھ کر قرآن کی ایک صورت بنا لو۔ تو اللہ کے علاوہ ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، یقیناً 1450 سال گزر گئے، آج تک قرآن مجید کا یہ چیلنج موجود ہے، نہ اس وقت کے کفار قبول کر سکے، نہ آج تک کوئی کافر قرآن مجید کے اس چیلنج کو قبول کر سکا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جیسے اللہ کی ذات بے مثل بے مثال ہے اور اس کے کلام کی بھی مثال کوئی نہیں، کوئی بندہ بشر اس کے کلام جیسا کلام نہیں بنا سکتا۔ اس کے لیے باقاعدہ کئی واقعات ہیں، کئی باتیں ہیں۔ تو تفسیر ماوردی میں صاحب تفسیر نے یہ بات نقل کی کہ ایک بہت بڑا فصیح و بلیغ عرب کا منہ تنا بندہ شاعر، اس نے قرآن کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے نا اپنی طرف سے اس نے کلام لکھا اور اس کو پورا رجسٹر تیار کر کے اپنے لوگوں کے درمیان جا رہا تھا انہیں بتانے کے لیے، لو جی میں نے قرآن مجید جیسا کلام تجویز کر لیا ہے اور اس کو بنا لیا ہے، مرکب کر لیا ہے، دکھانے جا رہا تھا۔ تو ایک بستی سے اس کا گزر ہوا تو کونے پہ کھڑی ایک بچی، 12ویں پارے کی وہ آیاتیں آئیں گی میں ذکر کروں گا، وہی تجریب فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله
إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. سورہ ہود کی یہ آیاتیں ہیں. تو اس بچی نے یہ زبانی قرآن کی آیاتیں پڑھ رہی تھی. جب اس کی آواز کانوں میں پڑی نا وہ رک گیا اور وہ سننے لگا. 3-4 آیاتیں بچی نے پڑھی جس کے مضمون کو سن کر اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو, چونکہ وہ عربی تو جانتا تھا تو پھر وہاں کھڑے سن کر اس نے اسی وقت ہی اپنے اس رجسٹر کو پھاڑ پھینکا. کہنے لگا یہ جو کلام ہے یہ کسی بندے بشر کا کلام نہیں ہے, واقعی یہ کلام معجزہ ہے اور کلام الہی ہے, اس کا چیلنج کوئی قبول نہیں کر سکتا. انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 39 اس کا ذکر ہم کل کریں گے. دعا ہے اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے. بسم اللہ الرحمن